بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ایقاظ نمبر 7 جو ہم نے کل پڑھا تھا اس کے اندر حدیث منکر الحدیث اور وجرو المناکیر یا لہو مناکیر کے الفاظ پر گفتگو ہوئی تھی۔ تو اس کا خلاصہ اس طریقے سے تھا کہ حدیث منکر جب محدثین کہیں گے اس کا مطلب ہوگا کہ وہ حدیث ایسی ہے کہ جس میں کسی راوی نے ثقہ راوی کے ساتھ اختلاف کیا ہے، مخالفت کی ہے۔ تو اس سے یہ لازمی نہیں ہے کہ جو مخالفت کرنے والا ہے وہ راوی ضعیف ہے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی کہ یہاں پر جو نکارت کا اطلاق ہے وہ شذوذ پر ہوگا۔ اسی طریقے سے جب کہا جاتا ہے منکر الحدیث تو یہ جو الفاظ ہیں منکر الحدیث کے، یہ راوی پر جرح ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ راوی جو ہے وہ ضعیف ہے۔ حدیث منکر یہ راوی پر جرح نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں تفرد ہے راوی کا، یا راوی نے ثقہ راوی کی مخالفت کی ہے، شذوذ پایا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن منکر الحدیث جو ہے یہ راوی پر جرح ہے، اس سے راوی ضعیف ہو جاتا ہے۔ اور جو الفاظ ہیں یروی المناکیر یا روی المناکیر یا فی حدیثہ نکارۃ، تو یہ جو الفاظ ہیں یہ راوی کے حق میں قابل لحاظ اور قادر نہیں ہیں۔ یعنی کہ روی المناکیر یروی المناکیر یا فی حدیثہ نکارۃ، ان الفاظ سے راوی مجروح نہیں ہوتا۔ یہ کل کا جو ہمارا سبق تھا اس کی تلخیص تھی، اس کا خلاصہ بیان کیا آپ کو۔ آج ہم نے شروع کرنا ہے ایقاظ نمبر 8، تنبیہ نمبر 8۔ کہتے ہیں فی بیان مراد ابن معین من قولہ فی الراوی لیس بشیء۔ ابن معین رضی اللہ تعالی عنہ کا یا رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ ان کے نزدیک راوی کے حق میں لیس بشیء، اس کی کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں کثیرا ما تجد فی میزان الاعتدال وغیرہ، کہ میزان الاعتدال اور اس کے علاوہ جو کتب ہیں اسماء الرجال کی، ان میں تو پائے گا کثیر مقامات پر فی حق الروات، راویوں کے حق میں نقلا عن یحییٰ بن معین، یحییٰ بن معین سے یہ نقل ہوا، یعنی جو اسماء الرجال کی کتابیں ہیں میزان الاعتدال وغیرہ، ان میں راویوں کے حق میں یحییٰ بن معین کا یہ قول نقل ہوا تجھے ملے گا کیا؟ انہ لیس بشیء، کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ویسے تو اس کی ترجمہ نہیں ہوتا ہے، یہ ایک اصطلاح ہے، انہ لیس بشیء، اس کو اسی طرح پڑھیں گے فلا تغتر بہ، تو اس سے دھوکہ نہ کھانا۔ ابن معین جب کسی راوی کے بارے میں کہیں لیس بشیء، تو اس سے تو دھوکہ نہ کھانا۔ کس چیز کا؟ ولا تظنن، کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ویسے تو اس کی ترجمہ نہیں ہوتا ہے، یہ ایک اصطلاح ہے، انہ لیس بشیء، اس کو اسی طرح پڑھیں گے فلا تغتر بہ، تو اس سے دھوکہ نہ کھانا۔ ابن معین جب کسی راوی کے بارے میں کہیں لیس بشیء، تو اس سے تو دھوکہ نہ کھانا
ان ذالک الراوی مجروح بجرح قوی، اور نہ ہی تو یہ گمان کر لینا کہ بے شک یہ جو راوی ہے جس کو یحییٰ بن معین لیس بشیء کہتے ہیں یہ مجروح ہے جرح قوی کے ساتھ، ایسا تو گمان نہ کر لینا۔ فقد قال الحافظ ابن حجر فی مقدمۃ فتح الباری، جیسا کہ ابن حجر اسقلانی نے مقدمہ فتح الباری میں عبد العزیز بن المختار البصری کے ترجمہ میں لکھا ہے۔ اب یہ آپ کو مراد بتائیں گے یہاں سے۔ ذکر ابن القطان الفاسی، امام ابن القطان الفاسی نے ذکر کیا ان مراد ابن معین، کہ بے شک ابن معین کی جو مراد ہے لیس بشیء اس قول سے، یعنی ان کی مراد یہ ہے کہ ان احادیثہ قلیلۃ، کہ یہ وہ راوی قلیلۃ، کہ یہ وہ راوی ہے جس کو ابن معین لیس بشیء کہتے ہیں، یہ ایسا راوی ہوتا ہے جس کی احادیث قلیل ہوتی ہیں۔ قلیل الحدیث راوی کو ابن معین لیس بشیء کہہ دیتے ہیں۔ اسی طرح آگے چلتے ہیں۔ قال السخاوی، امام سخاوی نے کہا، کہاں پر؟ فتح المغیث میں، کہ ابن القطان الفاسی نے کہا کہ بے شک ابن معین جب کہیں کسی راوی کے بارے میں لیس بشیء انما یرید انہ لم یروی احادیثا کثیرا، تو ان کی مراد اس سے یہ ہوتی ہے کہ وہ ایسا راوی ہے جس سے کثیر احادیث روایت نہیں ہے، یا وہ راوی کثیر احادیث روایت نہیں کرتا۔ تو یہ ابن معین کے نزدیک لیس بشیء کا مفہوم تھا۔ اب یہاں پر ایک چیز یاد رکھیں، یہ حاشیے میں دیکھیں آپ تو یہاں سے وہ بتاتے ہیں کہ ابن معین کا جو قول ہے احادیث قلیلۃ لیس بشیء کے بارے میں، تو یہ صرف لیس بشیء ابن معین کا دیکھ کر حکم لگانے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ احتیاط کرنی چاہیے۔ کیونکہ ابن معین کا لیس بشیء کہنا بعض اوقات راوی کے ضعف پر بھی محمول ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا قرینہ موجود ہو تو پھر ہم لیس بشیء سے ابن معین کی مراد وہ والی لیں گے جو محدثین نے لی ہے کہ وہ قلیل الروایت ہے۔ مثلا اب قرینہ کیسے پتہ چلے گا، اس بات کو سمجھ لیں۔ مثال کے طور پہ ایک راوی ہے، اس کے بارے میں ابن معین کہتے ہیں لیس بشیء۔ اب ابن معین کی ہم نے اصطلاح جو ہے دیکھنی ہے کہ یہاں پر یہ لیس بشیء جو ہے یہ ابن معین کا ضعف پر محمول ہے راوی کے یا قلیل الحدیث ہونے پر۔ اب قرائن کہاں سے دیکھیں گے؟ ہم دیگر ائمہ کے اقوال دیکھیں گے، دیگر مقامات پر دیکھیں گے کہ باقی ائمہ نے اس راوی کے بارے میں کیا تبصرہ کیا ہے، کیا بیان دیے ہیں، تو اس کے بعد پھر قرینہ جو ہے وہ محمول ہو جائے گا۔ اگر تو راوی کو باقی ثقہ کہہ رہے ہیں اور صدوق کہہ رہے ہیں یا صالح الحدیث کہہ رہے ہیں تو پھر ابن معین کی مراد ہوگی لیس بشیء سے کہ وہ قلیل الحدیث راوی ہے۔ اور اگر دیگر ائمہ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ متغیر الحفظ تھا یا مختلط ہو گیا تھا یا حافظہ اس کا کمزور تھا یا یہ حدیث میں ضعیف ہے، تو پھر ابن معین کا جو لیس بشیء کہنا ہے یہ ضعف پر محمول ہوگا۔ اسی کتاب کے اندر حاشیے میں یہ صفحہ نمبر 213 سے لے کر 221 تک یہ انہوں نے
یا اب آگے 221 تک یہ آپ کے سارا حاشیہ چلے گا. اس کے اندر انہوں نے 31 مثالیں دی ہیں. 31 راویوں پر انہوں نے تذکرہ کیا ہے یہ، اور اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ دیگر ائمہ کے اقوال سے ابن معین کے لیس بشیء کے قول کو کس طرح واضح کیا جائے گا کہ یہ راوی متغیر الحفظ تھا، لیس بشیء سے مراد قلیل الحدیث تھا یا ضعف پر محمول ہے یہ قول. تو یہ بات آپ نے اس حاشیے کو دیکھ لینا ہے اچھے طریقے سے آپ نے خود سے ہی. آگے چلتے ہیں. ایقاظ نمبر 9، یہ بھی ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اصطلاح ہے، لا بأس به او لیس به بأس. اس کے بارے میں یہ گفتگو کریں گے کہ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کی مراد ان کے اس بیان میں جو کسی راوی کے حق میں وہ کہتے ہیں لا بأس به او لیس به بأس، اسی طریقے سے دیکھ لیں. کہتے ہیں میزان الاعتدال وغیرہ میں وہی عبارت ہے اوپر والی. میزان الاعتدال اور اس کے علاوہ اسماء الرجال کی کتابوں میں کثیر مقامات پر تو ایسا پائے گا ابن معین کا قول نقل کیا گیا ہے فی حق روات، روات کے حق میں کیا، لا بأس به، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. فلعلک تظن منہ انہ ادون من ثقۃ، تو کہتے ہیں کہ یہ جو قول ہے لا بأس به یا لیس به بأس، اس سے یہ گمان پیدا ہوتا ہے شاید کہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ راوی ثقہ راوی سے کم درجے کا ہے، ادون من ثقۃ کم درجے کا ہے. کما ہوا مقرر عند المتاخرین، جیسا کہ ائمہ متاخرین کے نزدیک قاعدہ ہے کہ لا بأس به جس راوی کے بارے میں کہا جائے گا وہ ثقہ سے کم درجے کا ہوگا. ولیس کذالک، جبکہ یہاں پر ایسا نہیں ہے. ابن معین جب کہیں گے لا بأس به تو پھر ایسا نہیں ہے. فإنه عنده کثقۃ، تو بے شک وہ ان کے نزدیک یعنی جس راوی کے بارے میں ابن معین لا بأس به یا لیس به بأس کہیں گے تو وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح کے متاخرین کے نزدیک مقرر ہے، بلکہ وہ ان کے نزدیک ثقہ ہوگا. قال بدر بن جماعہ، یہ ایک محدث ہیں، بدر بن جماعہ نے اپنی کتاب مختصر میں کہا ہے کہ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اذا قلت، جب میں کہوں لا بأس به کسی راوی کے بارے میں لا بأس به کہوں فہو ثقۃ، وہ ثقہ ہے. وہذا خبر عن نفسہ، اور یہ خبر یہ بات جو کہہ رہے ہیں وہ اپنے ہی اصطلاح کے بارے میں خود بیان کر رہے ہیں کہ جب میں لا بأس به کہوں گا تو میری مراد اس سے فہو ثقۃ. تو متکلم جب اپنے کلام کی وضاحت کر دے تو پھر اس کی بات کو ہی لیا جائے گا. اسی طرح یہاں دیکھیں مقدمہ ابن الصلاح کے حوالے سے بھی بات ہوئی. کہتے ہیں ابن ابی خیثمہ نے کہا قلت، کہ میں نے کہا لیحییٰ بن معین، یحییٰ بن معین سے کہ انک تقول، کہ بے شک آپ جب کہتے ہیں فلان لیس به بأس، کہ فلاں جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وفلان ضعیف، اور فلاں ضعیف ہے، تو ان میں کیسے فرق کریں گے یا اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ قالا، تو ابن معین نے کہا، قالا ابن معین نے کہا اذا قلت لک، جب میں تمہارے لیے کہوں یا تم لوگوں سے کہوں لیس به بأس تو فثقۃ، کہ جب کسی راوی کے بارے میں تمہارے سامنے یہ ذکر کروں لیس به بأس فثقۃ تو پس وہ ثقہ ہے. واذا قلت لک ضعیف، اور جب میں کہوں تم سے ضعیف فہو لیس بثقۃ تو پھر وہ راوی ثقہ نہیں ہے. لا تکتب حدیثہ،
تو تم اس کی حدیث نہ لکھو۔ اسی طرح مقدمہ فتح الباری میں بھی یہ بات ہے یونس البصری کے حوالے سے کہ ابن الجنید نے کہا، یہ ابن الجنید جو ہیں یہ ابن معین کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں، کہ ابن الجنید نے کہا حضرت ابن معین سے لیس بی بأسن، کہ لیس بی بأسن وہذا توثیق من ابن معین، تو یہ ابن معین کی طرف سے راوی کی توثیق ہے۔ اسی طرح آگے بھی ہے وفی فتح المغیث، کہ فتح المغیث میں ہے کہ ابو زرعہ الدمشقی رحمۃ اللہ علیہ کا قول اسی کی مثل ہے۔ قلتو، کہ میں نے کہا عبد الرحمن بن ابراہیم دحیم، یہ ایک راوی ہے، عبد الرحمن بن ابراہیم دحیم یہ ایک راوی ہے، یعنی الذی کان فی اہل الشامی، اور وہ اہل شام میں سے تھا، کہ ابی حاتم فی اہل المشرقی، جیسا کہ ابو حاتم نے اہل مشرق کے بارے میں کہا ہے، ما تقول فی علی بن حوشب الفزاری، علی بن حوشب الفزاری کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ تو قال لا بأس به، انہوں نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو قال فقلت، تو ابو زرعہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا ولم لا تقول، لما لا تقول انه ثقۃ ولا تعلم الا خیرا، آپ نے ایسا کیوں نہیں کہا کہ بے شک وہ ثقہ ہے، ولا تعلم الا خیرا، آپ اس کے بارے میں خیر ہی تو بیان کرتے ہیں، تو پھر آپ نے ثقہ کیوں نہیں کہا؟ لا بأس به کیوں کہا؟ قال، انہوں نے کہا قد قلت لک، اور یقیناً میں نے تمہارے لیے کہا ہے انه ثقۃ، کہ بے شک وہ ثقہ ہے، یعنی لا بأس به جب میں نے کہہ دیا تو میری مراد اس سے ثقہ ہونا ہی ہوتی ہے راوی کا۔ اگلا بھی ایقاظ دیکھ لیں، ایقاظ نمبر 10، فی بیان مراد احمد من قوله فی الراوی ہوا کذا و کذا۔ یہ اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، کسی راوی کے بارے میں جب وہ بیان کریں ہوا کذا و کذا، اس کا مطلب ویسے تو قضا و قضا یہ ایک اصطلاح ہے، اس کا ترجمہ کریں گے تو ترجمہ ہو جائے گا ہو قضا و قضا، کہ وہ ایسا ویسا ہے۔ ذہبی نے میزان میں یونس بن ابی اسحاق عمر السبیعی کے ترجمہ میں یہ بات بیان کی ہے، قال عبداللہ بن احمد، حضرت امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں، سألتو، میں نے سوال کیا، ابی اپنے باپ سے، اپنے والد سے، ان یونس بن ابی اسحاق، یونس بن ابی اسحاق کے بارے میں، قال قضا و قضا، امام احمد بن حنبل نے فرمایا قضا و قضا وہ تو ایسا ایسا ہے، ایسا ویسا ہے، قلت، میں نے کہا یا میں کہتا ہوں۔ اب یہ جو امام احمد بن حنبل کی مراد ہے نا قضا و قضا سے، یہ ان کا بیٹا عبداللہ بن احمد بیان کر رہا ہے۔ قلت، میں کہتا ہوں، هذه العبارة يستعملها عبداللہ ابن احمد کثیرا فیما یجیبہ به والدہ، کہ اچھا یہ جو ہے نا قلت، یہ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں، عبداللہ بن احمد نہیں کہہ رہے، کہ میں یہ کہتا ہوں، علامہ عبدالحی لکھنوی کہتے ہیں
میں یہ کہتا ہوں کہ عبداللہ بن احمد اکثر یہ عبارت استعمال کرتے ہیں جب اپنے والد سے کسی راوی کے بارے میں کوئی تذکرہ لیتے ہیں یا اس کا جواب لیتے ہیں تو وَهِيَ بِالِاسْتِقْرَاءِ كِنَایَةٌ عَمَّنْ فِيهِ لِینٌ، تو یہ ظاہری کنایا ہے ان لوگوں کے بارے میں جن میں ہلکی پھلکی کمزوری پائی جاتی ہے، یعنی قضا و قضا یہ ایک اصطلاح ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کا معنی کمزوری بھی کیا گیا ہے، یعنی جس راوی کے بارے میں امام احمد بن حنبل فرمائیں گے قضا و قضا، تو وہ راوی کیا ہوگا جی؟ کمزور ہوگا۔ آگے دیکھتے ہیں جی، یہ ایکاز بھی چھوٹا سا ہے، اس کو بھی آج مکمل کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی کل ایکاز نمبر 12 دیکھیں گے۔ ایکاز نمبر 11 امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے، راوی کے بارے میں کہتے ہیں یکتبو حدیثہ یا یکتبو حدیثہ، تو ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کا قول راوی کے حق میں یکتبو حدیثہ کہ اس کی حدیث کو لکھا جائے گا، انہ من جملۃ الضعفاء، ان کا یہ جملہ ضعیف راویوں کے بارے میں۔ اسی طرح ذکر کیا ہے ذہبی نے ابن عدی سے نقل کرتے ہوئے ابراہیم بن ہارون الصنعانی کے بارے میں۔ تو جب ابن معین کہیں گے کسی راوی کے بارے میں یکتب حدیثہ، تو وہ راوی کیا ہوگا؟ ضعیف ہوگا۔ تو آج کا سبق یہیں پہ کلوز کرتے ہیں جی آپ کا، تو آئندہ سبق جو ہے وہ پھر انشاءاللہ کل ایکاز نمبر 12 سے ہم شروع کریں گے۔